وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين۔ سورہ زاریات کا ایک رکوع ہم نے پڑھا ہے، 2 رکوع باقی ہیں، اور اب جو ہمارا مطالعہ شروع ہوگا تو 27ویں پارے کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا ان فرشتوں سے کہ جو خوشخبری لے کر آئے تھے ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی، پوچھا کہ اے فرشتوں تم بتاؤ تم کس مہم پر آئے ہو، کس پروگرام سے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہنے لگے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، یعنی قوم لوط کی جانب۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برسائیں پتھر مٹی کے، مسومۃ عند ربک، جو نشان زدہ ہوں گے تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حد سے آگے گزر چکے ہیں، تمام اخلاقی حدود پھلانگ چکے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکال لیا، بچا کر نکال لیا ان میں سے جو بھی تھے وہاں پر اہل ایمان۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہاں ہم نے سوائے ایک گھرانے کے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام ان کے گھرانے کے، کسی کو مسلم گھرانہ نہیں پایا، کوئی اور مسلمان نہیں تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس کا ایک نشان چھوڑ دیا، اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے، یعنی ان کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں، لوگوں کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ کے معاملے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے بھیجا تھا انہیں فرعون کی طرف ایک کھلی سند دے کر، فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، تو اس نے منہ موڑ لیا گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور کہنے لگا کہ یا تو یہ شخص جادوگر ہے یا پھر دیوانہ ہے، خبتی ہے، معاذ اللہ۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو پکڑا ہم نے اسے بھی، یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، اور پھر ہم نے ان سب کو پھینک دیا سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ الزام زدہ تھا۔ وَفِي عَادٍ، اب آپ دیکھیے کہ یہی نبیوں اور رسولوں کے قصے طویل مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے آ چکے ہیں، اور یہ چونکہ مختصر صورت ہے، اس کے ایک ہی رکوع میں بہت سارے انبیاء اور رسولوں کا تذکر ہو رہا ہے کہ جن کی قوموں پر عذاب آیا، 2-3 آیات ہیں۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد کے معاملے میں بھی نشانی ہے، جب بھیجی تھی ہم نے ان پر ایک ہوا کہ جو ہر خیر سے خالی تھی، مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ، اور نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو بھی جس پر سے بھی وہ گزر جائے، إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، سوا مگر یہ ہے کہ اس کو کر دیتی تھی چورا چورا۔ وَفِي ثَمُودَ، اب قوم سمود کا ذکر آ گیا، سمود کی قوم میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے، اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جب کہہ دیا گیا تھا ان سے کہ اب زندگی کے جو ہے فائدے اٹھا لو، مزے لے لو، اب تھوڑا ہی وقت ہے تمہارے لیے۔ فعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون، تو آ پکڑا انہیں ایک کڑک نے اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فما استطاعوا من قیام، تو پھر ممکن نہ ہوا ان کے لیے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کرنے پر قادر تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سب سے پہلے نوح کی قوم، اس میں بھی نشانی ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی تھے نافرمان لوگ۔
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا ایک بہت بڑا نشان ہے، نمونہ ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بڑی وسعت والے ہیں، بہت وسعت رکھتے ہیں۔ اب وسعت کا اندازہ اس وقت کے لوگوں کو کیا ہوگا؟ آسمانوں کی جو وسعت ہے جو آج کا انسان جانتا ہے، ہم بڑی وسعت والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اس کی آسمانوں کی وسعت، کائنات کی، انسان جو ہے اس کے تمام کیلکولیشن جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئی ہیں، ابھی تک وہ کنارے تک نہیں پہنچ سکا کہ اس کی جو ہے کہاں سے شروع ہے اور کہاں سے ختم ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو کیا ہی خوب ہیں بچھانے والے، ایسا بچھایا، ایسی پرسکون کہ انسان اس کے اوپر چلے پھرے، اور اتنی ساکن، لیکن ساکن تو یہ نہیں ہے، ہمارے لیے ساکن بنا دی گئی ہے۔ زمین تو ساکن نہیں ہے، جو کئی طرح کی گردشیں کر رہی ہے ایک وقت، لیکن ہمارے لیے تو بچھونا ہے، اس سے زیادہ ساکن کوئی شے نہیں ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اور دبکو اللہ کی طرف، ایک ہی سہارا ہے تمہارے لیے، ایک ہی پناہ گاہ ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں ہوں تمہاری طرف صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ بنا بیٹھنا معبود، کسی اور کو نہ سمجھنا کہ اس کے پاس بھی اختیار ہے کائنات میں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے ہوں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح ہوا معاملہ کہ ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو رسول بھی آیا، الا قالوا ساحر او مجنون، قوم نے ان کے بارے میں یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا پھر مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ سب نے ایک ہی طرح کے جو ہیں وہ مخالفانہ انداز اختیار کیے ہیں اور رسولوں کو مجنون اور دیوانہ قرار دے دیا۔ اتواصوا بہ، کیا اس بات کی وصیت کرتے تھے ایک دوسرے کو؟ کیا یہی وصیت کر کے مرے ہیں ایک دوسرے کو؟ ایک قوم جو ہے مرتے مرتے اگلی قوم کو یہ وصیت کر کے گئی ہے کہ تم نے اپنے رسول کو یہ کہنا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ تو ہیں ہی بڑے سرکش لوگ۔ فتول عنہم، اے نبی آپ ان سے تو اعراض ہی کیجئے، منہ موڑ لیجئے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وذکر، ہاں تذکیر کرتے رہیے، لوگوں کو یاد دہانی کرائیے، سمجھاتے رہیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یہ نصیحت آپ کر رہے ہیں اس کا فائدہ کافروں کو پہنچے یا نہ پہنچے، جو سچے اہل ایمان ہیں انہیں فائدہ پہنچتا ہے اس کا، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت تو اکثر لوگوں کو یاد ہوگی کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اس لیے، بلکہ اس واحد کا صیغہ ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، اللہ کو پہچانے بطور رب کے، وہ مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، بندے ہیں، اور بندوں جیسی زندگی گزاریں، آقا کی ہر بات مانیں، اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، بس یہ ہے مطلوب۔ ما اريد منهم من رزق، میں نے ان سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کیا کہ کوئی روزینہ لگا دو میرے لیے، ماہانہ اتنا دیا کرو، چونکہ عام طور پر غلاموں سے یہ خدمت لی جاتی تھی۔ اس زمانے میں معروف تھا کہ غلام سے کہا جائے محنت کر کے اور کما کے لا کے کمائی ہمارے ہاتھ میں رکھو، یہ ہم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے، یہ تو حقیقی مالک نہیں ہے، یہ تو تمہارے جیسے انسان ہیں جو آقا بن بیٹھتے ہیں اور تم سے کام لیتے ہیں اور تم سے جو ہے وہ روزینہ بھی مانگتے ہیں، وہ تو حقیقی مالک ہے، لیکن وہ اس قسم کا تم سے کوئی تقاضا نہیں کر رہا، وہ صرف کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو بس۔ ذو القوت المتین، اللہ ہی تو ہے سب کو رزق دینے والا، بڑی قوت والا ہے، مضبوط۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہ، تو بے شک یہ لوگ جو ظالم ہیں، گناہگار ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان کا بھی ڈول اب بھر چکا ہے، جیسے کہ ڈول بھرا تھا ان کے ساتھیوں کا، ان جیسے اور جو پچھلی قوموں کا تھا، یعنی پیمانہ اب لبریز ہوا چاہتا ہے، عذاب اب ان پر جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ فلا یستعجلون، تو یہ مجھ سے جلدی نہ کرے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون،
تو خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کے سبب سے کہ جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ طور۔ قرآن مجید کا یہ حصہ جو ہے یہ ادبی فصاحت اور بلاغت اور تراکیب ان سب کے اعتبار سے بھی یہ معراج ہے، یہ خوبصورت ترین حصہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان میں ایک وزن ہے، ایک اس کے اندر فلو ہے۔ اسی حصے میں وہ سورہ رحمان بھی آئے آگے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ طور سے تو سب کو معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس پہاڑ پر جو نبوت اور رسالت ملی تھی اور پھر بعد میں انہیں تورات عطا کی گئی۔ وہ کتاب مسطور، لکھی ہوئی کتاب، اس سے بھی مراد تورات ہی لی گئی ہے اکثر و بیشتر، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ فی رق منشور، کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر، جیسے یہاں بیت اللہ ہے زمین کا مرکز، اسی طرح جو آپ وہاں پر اس کے مقابلے میں اسی کے ریپلیکا وہاں پر موجود ہے۔ 7ویں آسمان پر بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جہاں ہر وقت فرشتے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم ہے، یعنی آسمان کہہ لیں یا عرش کہہ لیجئے۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندروں کی۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ سب چیزیں کس بات پر گواہ ہیں؟ ان میں غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کی یہ بات غلط نہیں ہے۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے کوئی اس کو ہٹانے والا، ٹالنے والا اس عذاب کو، یعنی قیامت کو۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن کہ آسمان کپ کپائے گا، لرزے گا کپ کپا کر۔ وتصیر الجبال سیرا، اور پھر پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلا جاتا ہے، صرف محاورتاً نہیں، واقعی وہ اڑ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، یہ جو جمے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے، بدبختی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ کہ جو بس باتیں بنا رہے ہیں، سخن ترازیاں کرتے ہیں اور کھیل میں مشغول ہیں، سنجیدگی سے اس قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کہ انہیں دھکیل دیا جائے گا جہنم کی طرف، جیسے کہ دھکا دیا جاتا ہے، بالفعل ایسے ہی دھکیلا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ یہ آگ جو آگ صرف نظر آ رہی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، یا یہ حقیقت ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کوئی سجھائی نہیں دے رہا؟ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، اب داخل ہو جاؤ اس میں اور پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی مل رہا ہے جو عمل تم کرتے رہے ہو، وہی اب عذاب کی شکل میں تم پر مسلط ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، دیکھیے پھر آگے وہی بات، جنتوں میں اور نعمتوں میں کون ہوں گے؟ متقین۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ متقی کہتے کسے ہیں، تاکہ ہم بھی ان میں شامل ہو سکیں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں سے کہ جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچائے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو رچتا بچتا، بلا خطر، بلا ٹوک، جیسے چاہو کھاؤ، اور یہ ہے بدلہ تمہارے اعمال کا جو تم نے کیے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ اہل جنت جو ہیں وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان مسندوں پر کہ جو بڑے ترتیب سے بچھی ہوئی ہوں گی۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم بیاہ دیں گے انہیں ان کے ساتھ حوروں کو کہ جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور ان کی جو ذریت ہے، ان کی اولاد، انہوں نے بھی اسی راستے کو فالو کیا، انہی کے نقش قدم پر چلے ایمان کے ساتھ۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے،
جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی گھٹائیں گے نہیں، یعنی یہ نہیں ہوگا، چونکہ درجات مختلف ہوں گے اور ہر شخص کا اپنے عمل کے مطابق درجہ ہے۔ اب جو شخص ہے سربراہ ہے وہ اوپر ہے، اس کا ایک مقام ہے، نیچے والے جو ہیں اس کی اولاد کو بھی شامل کر دیں گے جو بھی جنت کے اندر جن کا فیصلہ ہوگا، لیکن درجوں کا فرق ہو سکتا ہے، تو کسی کے درجے کو گھٹایا نہیں جائے گا بلکہ جو نیچے والے ہیں ان کو اوپر لا کر ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو ہے اس کمائی کے بدلے میں رہن ہوگا جو اس نے کی ہوگی، جیسا عمل ہے اس کے مطابق نتیجہ نکل کر رہے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم برابر انہیں پہنچاتے رہیں گے پھل اور میوے اور گوشت جو انہیں پسند ہوگا، یعنی سپلائی مسلسل جاری رہے گی۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہ آپس میں خوش طبعی بھی کر رہے ہوں گے اہل جنت، وہ چھینا جھپٹی کریں گے کسی ایسے جام کے لیے، لا لغو فیہا ولا تاثیم، کہ اس شراب کے اندر نہ تو کوئی لغو معاملہ ہوگا کہ انسان بہک کر اول پھول بولنا شروع کر دے، اور نہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوگا۔ یطوف علیہم غلمان لہم، اور ان کے لیے خدمت کے میں گردش میں ہوں گے وہ بچے، وہ چھوٹے بچے، کانہم لؤلؤ مکنون، جیسے کہ موتی ہوں اپنے غلافوں میں، یعنی وہ جو جام اور وہ سب کچھ لے کے جو سرو کر رہے ہوں گے وہ بچے ہوں گے نونہال اور بڑے موتیوں کی طرح، جیسے کہ وہ غلافوں میں ہوں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب یہ اہل جنت ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ گفتگو کریں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے۔ سوال تو یہاں نوٹ نہیں کیا گیا لیکن جواب بتا دیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوال کیا تھا۔ سوال یہ ہوگا کہ تم جو جنت میں پہنچے ہو، ایک دوسرے سے کہیں گے تمہارا کیا عمل تھا جو اللہ کو پسند آیا، کیا یہاں تک پہنچنے میں پیچھے اصل میں معاملہ کیا تھا، ذرا ایک دوسرے سے شیئر کریں گے۔ تو جو جواب یوں کہیے کہ کامن ہوگا، سب کا ایک ہی سے جواب ہوگا، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام کر رہے ہیں، دنیا کے مشاغل میں ہیں، لیکن اللہ کو اور آخرت کو بھولے ہوئے نہیں تھے، ہم ہر وقت خوف سے ڈرتے رہتے تھے اس آخرت کے تصور سے۔ یہی اصل میں تقویٰ کی روح ہے، انسان کو ہر دم یاد رہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس وجہ سے وہ گناہ سے، حرام سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری شعوری کوشش کرے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ وہی جواب آ رہا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے آج کے دن کے خیال سے، یہ ہے اصل بات۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور بچایا ہمیں جہنم کے عذاب سے، لو کے عذاب سے، جھلسا دینے والے عذاب سے۔ انا كنا من قبل ندعوه، ہم پہلے سے ہی اسے پکارا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، اور وہ ہے نیک سلوک کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی آپ تو ذکر کرتے رہیے ان کے سامنے، انہیں یاد دلاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، اور آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کو کہنے دیجیے۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ یہ بھی کہا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نتربص به ریب المنون، اور ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے، گردش روزگار کے، شاعروں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ان کا بھی کیا حشر ہونا ہے۔ اب یہ تھا ان کا سوچ کا انداز۔ قل تربصوا، کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ کرو تم انتظار، فإنی معکم من المتربصین، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں؟ ان کی عقل یہ تقاضا کر رہی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ شخص شاعر ہے یا مجنون ہے یا کاہن ہے؟ معاذ اللہ، اتنے احمق لوگ، اتنے کودن لوگ۔ ام ہم قوم طاغون، یا یہ کہ یہ لوگ وہ ہیں جو حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، شر پسند ہیں،
اور شر انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں. بات تو انہیں سمجھ میں آ گئی ہے لیکن شر انگیزی پر اترے ہوئے ہیں. ام یقولون تقولہ، اور کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اپنے پاس سے بنا کر لے آئے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بل لا یؤمنون، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. فلیاتوا بحدیث مثلہ، تو پھر چاہیے کہ اس جیسا کوئی کلام وہ بھی پیش کر دیں. ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں، اگر انسانی کلام ہے تو پیش کرو اس کے مطابق، اس کے برابر، اس کے مقابلے میں. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی خالق کے؟ ام هم الخالقون، یا وہ اپنے خالق خود ہیں؟ غور تو کرو. اب یہاں قرآن مجید نے انہیں تابڑ توڑ ایسے سوالات کیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، اصل حقیقت جو ہے اس کے سامنے کھل جائے. ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین لانے والے ہی نہیں ہیں. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے خزانے؟ ام هم المسیطرون، اور کیا وہ ان پر داروغہ بنے بیٹھے ہیں اور خزانوں کی تقسیم کا اختیار ان کے پاس ہے؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ کچھ سنگن لے آتے ہیں اوپر سے؟ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ ان کا جو سننے والا ہے وہ لے آئے کوئی کھلی سند، کوئی دلیل. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے نبی کہ آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے کہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، اس تاوان تلے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا کوئی غیب کا علم ان کے پاس ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو کافر ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس چال میں وہ خود ہی گرفتار ہوں گے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ تو پاک ہے اللہ ان سے کہ جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے، یعنی اللہ کا عذاب ان کو آنکھوں سے نظر آنا شروع بھی ہو جائے، یقولوا سحاب مرکوم، تو شروع میں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ ایک بادل ہے بڑا تہ بتہ جمع ہوا اور یہ خوب برسے گا اور خوب رمجم ہوگی اور ہم جو ہے وہ خوب نہائیں گے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو اے نبی آپ ان کو نظر انداز کیجئے، چھوڑ دیجئے انہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہو جائیں گے کہ جو دن ان کے ہوش اڑا دے گا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی کوئی چال کوئی تدبیر ان کے کسی کام نہ آ سکے گی. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کوئی ان کو مدد پہنچے گی. وان للذین ظلموا عذابا دون ذلک، اور یہ جو گناہگار ہیں ظالم ہیں ان کے لیے ایک عذاب اور بھی ہے اس کے علاوہ. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. دنیا میں بھی عذاب آنے والا ہے. ان کے 70 جو ہیں میدان بدر کے اندر بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ ان کا بھی انجام ہونے والا ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی آپ تو پھر صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تسلی ہے، ایک شفقت کا انداز ہے. یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے، جس قسم کے حالات سے سابقہ ہے، جو آپ صبر کر رہے ہیں، سب ہماری نگاہوں میں ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ جس وقت کہ آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. صبح کے وقت، جاگتے وقت بھی، یا یہ ہے کہ محفل سے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید ہونی چاہیے. چنانچہ محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو یہ اسی کا گویا کہ عملی اظہار ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی پاکی بیان کیجئے، تسبیح کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی تسبیح کیجئے جب ستاروں کی بارات رخصت ہوتی ہے، وہ رات کا آخری حصہ. اس کے بعد سورۃ النجم کی جب وہ گر جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ستارے ڈوب جاتے ہیں، جب وہ ڈوب جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے یہ جو ساتھی ہیں، رفیق ہیں، یعنی قوم سے کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں قرآن سنا رہے ہیں، نہ تو یہ بہکے ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ گمراہ ہوئے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور یہ اپنے جی سے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ ہی کی طرف سے وحی ہے۔ جو بات بھی آپ دین کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہ چاہے قرآن میں ہے یا نہیں ہے، وہ صرف آپ کو احادیث میں ملے گی، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحی غیر متلو۔ ایک وحی متلو ہے یہ قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر متلو وہ ہے کہ جو آپ کے وہ اقوال ہیں جس کے اندر دین کے حوالے سے ہمیں رہنمائی اور اس قرآن کے حوالے سے مزید وضاحتیں دی گئی ہیں، وہ بھی من جانب اللہ ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے وحی ہے، بس یہ ہے کہ وہ اس قرآن کا حصہ نہیں۔ علمہ شدید القوا، انہیں تعلیم دی ہے اس نے کہ جو بڑی قوتوں والا ہے، ذو مرہ، جو بہت زور آور بھی ہے، اور اس سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کا بہت اونچا مقام ہے، فرشتوں میں سب سے اونچا مقام جبرائیل امین کا ہے۔ ان کی جو حیثیت ہے ظاہر بات ہے کہ ہم تو نہیں جان سکتے، قرآن خود تعریف کر رہا ہے، شدید القوا، بڑی قوت والے اور بہت زور آور، فاستوی، اور پھر وہ نمودار ہوا اپنی اصل صورت میں۔ حضرت جبرائیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان کی اصل صورت میں دیکھنے کا موقع ملا ہے دو مواقع پر، اور چونکہ جبرائیل کے ذریعے ہی وحی نازل ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ بھی ایک گویا کہ ایک پورا اعتماد کا رشتہ کہ ہاں یہ ہے وہ شخص اور یہ ہے وہ اللہ کا نمائندہ جس کے ذریعے اللہ کا کلام مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ تو 2 مرتبہ ان کی ملاقات کروائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملکی شکل میں، جو اصل ملکی شکل ہے جس میں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیدار کروایا گیا۔ فاستوى، تو وہ نمودار ہوا، وهو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، افق اعلیٰ پر۔ ثم دنا فتدلى، اور پھر وہ قریب ہوا اور بالکل نیچے لٹک آیا۔ یہ معاملہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی میں ایک موقع پر کہ آپ وہاں سے غار حرا سے غالباً نیچے اتر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا، آواز آئی یا محمد، اٹھا کر آنکھیں دیکھ، آپ نے گھمایا، آس پاس کوئی نظر نہیں آیا، تو اچانک وہ دیکھا کہ افق پر وہی فرشتہ نظر آیا جو وحی لے کر آیا تھا پہلے دن، اور وہ اب اصل ملکی شکل میں تھا، اور اس کی وجہ سے اس سے وجود سے پورا افق بھر گیا تھا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، اور پھر وہ قریب ہوا اس شان سے کہ افق سے بھی تعلق ہے اور وہ یوں نزدیک آتے چلے جا رہے ہیں۔ فَتَدَلَّى، اور بالکل جھک گیا، لٹک گیا، لٹک کر جو ہے وہ حضور کے قریب پہنچ گیا، اتنا قریب کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ بس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر انہوں نے وحی بھیجی اپنے بندے پر، اللہ کے بندے پر، کہ جو وحی بھیجی۔ سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس موقع پر جو نازل ہوئی تھی اور جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہیں، جبکہ اپنی اصل شکل میں آئے وہ۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، تو جو کچھ دیکھا تھا اس کی نہ تو تکذیب کی دل نے، یعنی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں کچھ خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے کہ کوئی جن ہے، بلکہ پورے نظر ٹکا کر دیکھا ہے، اور آپ کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ جبرائیل امین ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، اور کیا تم ان سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو اس نے دیکھی ہے، جو شے جو حقیقت وہ دیکھ چکا ہے اس پر جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا انہیں، عند سدرۃ المنتہا۔ اب یہ وہ موقع ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور جبرائیل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے ہیں تب جبرائیل اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئے، جیسے کہ ایک دفعہ پہلے دیکھ چکے تھے۔ تو عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، وہ جو جہاں تک اینڈ حصہ ہے، جہاں تک فرشتے جا سکتے ہیں، اس سے آگے ان کے بھی پر جلتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر جبرائیل پھر ایک مرتبہ اپنی اصل شکل میں نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
عندہا جنت الماوا، اس کے قریب ہی ہے جنت الماوا بھی، اذ یخشی السدرۃ ما یخشی، جب ڈھانپے ہوا تھا بیری کو جو ڈھانپے ہوا تھا۔ اس بیری کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آیات، جیسے کہ آگے آئے گا کہ اس اللہ تعالیٰ کی تجلی کے کوئی ایسے مناظر تھے جو غیر معمولی تھے، اور وہ دیدار جو ہے وہ خاص جو تجربہ ہوا وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا ہے، جو سب سے اونچا مشاہدہ تھا۔ اس بیری کو جو ڈھانپا ہوا تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ تو کج ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی جو بھی مشاہدات کروائے گئے۔ حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا ہے، لیکن اور بہت سے جو ہیں صحابہ کرام ان کی رائے یہ ہے کہ براہ راست دیدار نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کے ایسے ایسے مظاہر دکھائے گئے ہیں جو کسی اور کو نہیں دکھائے گئے تھے۔ مشاہدہ جو ہے وہ غیر معمولی تھا جو وہاں پر اس وقت کرایا گیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس وقت انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے رب کی بڑی بڑی آیات، نشانیوں کا مشاہدہ کیا، اور وہ بڑی بڑی آیات دیکھتے ہوئے بھی نگاہ نہ تو کج ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی، پورے تحمل سے آپ نے ان تمام جو ہے آیات جو دکھائی گئی ان کا مشاہدہ کیا۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، تو بھلا دیکھو یہ جو لات اور عزیٰ ہیں جن کو انہوں نے اپنا بنا رکھا ہے، معبود اور خدا بنا رکھا ہے، یہ بت ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، جبرائیل ہیں جن کا مقام ہے، اور پھر اللہ نے جو مشاہدے کروائے ہیں، اور دوسری طرف یہ کس گندگی میں مبتلا ہیں یہ لوگ، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور پوچھتے ہیں انہیں، اور ان کے آگے نظر نیازیں رکھتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح یہ جو لات اور عزیٰ ہیں، وہ منات الثالثۃ الاخریٰ، اور تیسرے درجے اور دوسرے کے، اور منات الثالثۃ الاخریٰ، اور منات پر غور کرو، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، اور ان سب کے نام مؤنث ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم نے انہی کے بت رکھے ہوئے ہیں، تو سب کے نام مؤنث نام تھے، فیمیل۔ اور یہ منات جو ہے یہ تیسری ہے ترتیب میں، لیکن درجے کے اعتبار سے دوسری ہے۔ یہ بھی ان کے ہاں ایک عجیب گورکھ دھندا تھا کہ اس میں نمبر 1 پہ کون ہے، نمبر 2 پہ کون ہے، نمبر 3 پہ کون ہے، اس میں بھی اختلاف تھا۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہیں تو ملے بیٹے اور اس کے لیے ہوں بیٹیاں؟ ذرا اپنی عقل کا ماتن کرو۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بھونی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ ساری تمہاری غلط فہمی ہے، یہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے رکھ لیے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی کر رہے ہیں محض گمان، تخیلات کی، بے اصل خیالات کی، وہم کی۔ وما تہوی الانفس، اور یہ تو اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے الہدا، یہ قرآن آ چکا ہے، اور پھر بھی یہ اس غلاظت اور گندگی کا شکار ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان وہ سب کچھ پا لے گا جس کی وہ تمنا رکھتا ہو؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی اور دنیا، اس میں کل اختیار اللہ کا ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی ان کے۔ یہ جو سمجھتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ بیٹیاں ہونے کے ناطے آخرت میں ہمارے لیے شفاعت کریں گے، یہ سب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کسی کام نہیں آ سکیں گی۔ الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، شفاعت تو اس کے حوالے سے اللہ کا الگ قانون ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کے لیے اجازت دے اور اس سے راضی ہو، اسی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے، نہ کہ تم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو مشرک ہیں اور کافر ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ لیے ہیں مؤنث نام، فیمیل نیمز۔ وما لہم بہ من علم، کوئی علمی بنیاد ہے ہی نہیں اس کی۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو محض ظن اور قیاس کے اوپر چل رہے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور جو ظن ہے وہ حق کے معاملے میں کچھ بھی کام نہیں آتا، حق کے حوالے سے حق کو پہچاننے میں اور حق تک پہنچنے میں ظن جو ہے وہ کوئی کام نہیں دیتا۔
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی آپ اعراض کیجئے اس شخص سے کہ جو منہ موڑتا ہے ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جن کا مطلوب صرف دنیا کی زندگی ہے، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی رسائی بس اسی دنیا تک ہی ہے، لہٰذا اسی میں کھاؤ پیو موج کرو، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اسی کے مطابق وہ جی رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب ہی ہے کہ جو خوب جانتا ہے اس کو کہ جو بھٹک چکا ہے سیدھے راستے سے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہدایت پر ہے، صحیح راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کا جواب، ان کو بدلہ دے، ان کو جزا دے، یعنی ان کو بدلہ دے ان کی برائی کا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، انہیں ان کی جزا دے، ان کا بدلہ عطا فرمائے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، یہ اچھے کام کرنے والے کون ہیں؟ جو کام اچھے بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، الا اللمم، سوائے کوئی معمولی آلودگی کے، کوئی گناہ صغیرہ کچھ تھوڑے بہت جو ہیں کچھ اونچ نیچ ہو جائے ان سے، ورنہ وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا رب اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے نکالا تھا تمہیں زمین سے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم جنین کی حالت میں تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، مزکہ مت سمجھو کہ تم بڑی اونچی شے ہو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو بچ کر چلنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، اے نبی آپ نے اس شخص پر غور کیا جس نے منہ موڑا، منہ پھیر لیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور دیا تھوڑا اور پھر روک دیا، رک گیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے؟ ان آیات کے حوالے سے مفسرین کی رائے ہے، ایک شخص تھا جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، ولید بن مغیرہ، سرداران قریش میں سے ایک بہت بڑا سردار تھا، بہت مال و دولت، بہت حیثیت والا۔ تو وہ جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو مرتبہ قرآن مجید سنا تو اس پر کچھ اثر ہوا، اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ کسی بھی وقت مسلمان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے دوست جو ہے انہوں نے ان کو ورغلایا، اور ایک شخص نے یہ کہا کہ بھئی اگر ہم لوگ غلط راستے پر ہیں تو میں تمہارا ذمہ لیتا ہوں، تم مجھے اتنی رقم دے دیا کرو، تمہارا بوجھ جو ہے آخرت میں اٹھا لوں گا، اور تم اپنے آبائی دین کو مت چھوڑو۔ چنانچہ ان کی کوئی ڈیل ہو گئی آپس میں، ایک خاص رقم طے ہو گئی، اور یہ کہ وہ اس کے ڈیوریشن کیا ہوگی، کیسے موڈ آف پیمنٹ بھی طے ہو گیا۔ تو اشارہ یہ ہے کہ تھوڑے دن تو وہ دیتا رہا اس کے مطابق جو اس نے وعدہ کیا تھا، پھر رک گیا۔ اس شخص پر قرآن مجید میں بہت زیادہ اللہ کا غضب اور غصہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا ذکر کئی جگہوں پر ہے، سورہ قلم میں بھی ہے، اس لیے کہ یہ ان کا منافق تھا، یوں کہنا چاہیے مشرکین عرب میں سے۔ اس تک بات بالکل کھل گئی تھی اور بالکل حق کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے اس نے جو ہے وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ یہ جو ایک چیز رکاوٹ بنی ہے، تو اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر غیر معمولی طور پر ہے، اس کا ذکر آئے گا اس سورہ قلم میں بھی۔ عنده علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہو یرا، اور وہ دیکھتا ہے اس میں۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی ان تعلیمات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جو صحیفے تھے ان میں بھی وہ تعلیم موجود تھی، وہ ابراہیم کے جس نے اپنی بات سچ کر دکھائی، پورا کر دیا عہد اپنا۔ اور وہ کیا حقیقت ہے جو ان دو صحیفوں میں بیان ہوئی تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ تو سابقہ صحیفوں میں بھی ہے، اور تم نے جو ہے وہ طے کر لیا آپس میں کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ میں سارے بوجھ اٹھا لوں گا، اور تم نے مان لیا۔
اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، نیکی بدی جو کمائی ہے وہی وہاں پر کام آئے گی، اسی کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ یہ آیت ویسے ہمارے ہاں بہت کوٹ کی جاتی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہوگا جس کی اس نے محنت کی۔ اس کو عام طور پر جو ہے دنیا کے اوپر منطبق کیا جاتا ہے، یہ اصل میں آخرت کے حوالے سے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کسی کو چھپر پھاڑ کے بھی دے دیتا ہے۔ دنیا میں تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ساری عمر محنت کی ہے لیکن جوتیاں پٹخارتے ہی پھر رہے، جو کہتے ہیں ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ یہاں یہ قاعدہ جو ہے 100% اپلیکیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک حد تک ہے، لیکن اصل میں یہ رول جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے کہ جس نے برائی کی ہے اس کو اس کا بدلہ وہاں ملے گا، جس نے نیکیاں کی ہیں اس کو وہاں ملے گا، جو کمایا ہے وہ وہاں پر نتیجہ اس کا لازماً ظاہر ہوگا، اس کے مطابق ہوگا، اس کے اپنے عمل کے مطابق۔ کوئی کسی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، کوئی کہے کہ میں اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں، نہیں، جس نے جو کیا ہے وہی بھگتے گا۔ یہ ہے اصل میں جو یہاں پر اصل تعلیم ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو اس نے محنت کی ہے، جو بھی کمائی کی ہے نیکی یا بدی، وہ اس کو ضرور دکھا دی جائے گی، سامنے آنکھوں کے آ جائے گی اس کے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر بدلہ دیا جائے گا اسے بھرپور اسی کے مطابق جو اس نے کیا ہوگا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور پھر تیرے رب ہی کی طرف ہے سب کو پہنچنا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہے کہ جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ دنیا میں خوشی بھی دیتا ہے وہ لوگوں کو، رلاتا بھی ہے، سختیاں بھی آتی ہیں، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اچانک، یہ صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاٹری نکل آئی ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ بہرحال یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے کہ کس پر کیا کرنا ہے اور کس کے ساتھ کیا پیش آنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے کہ جو موت دیتا ہے اور وہی ہے کہ جو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور اسی نے پیدا کیے ہیں جوڑے، الذکر والانثى، نر اور مؤنث مادہ، من نطفۃ اذا تمنى، نر اور مادہ پیدا کیے ہیں ایک ہی نطفے سے کہ جب وہ ٹپکایا جائے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے ذمے ہے دوسری مرتبہ کو اٹھانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی دولت بھی دیتا ہے، غنی بھی کرتا ہے، اور وہی فقر بھی دیتا ہے، کسی کو جو ہے محتاج کر دیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے کہ جو مالک ہے شعرا کا۔ شعرا بھی جو ہے ایک ستارہ تھا جس کی اہل عرب پوجا کرتے تھے، اس کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، تو وہ شعرا کے اندر کوئی الوہیت نہیں ہے، شعرا کا مالک اور رب بھی وہ اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اسی نے ہلاک کیا تھا عاد اول کو، پوری قوم کو ہلاک کیا تھا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور پھر قوم سمود کو بھی، اور پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا، جب اس کا عذاب آیا تو کوئی ایک ذی متنفس بھی اس نے نہیں چھوڑا باقی۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، قوم نوح کو بھی وہ ہلاک کر چکا اس سے پہلے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یہ سب لوگ تھے نہایت ظالم اور سرکش۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور جو بستیاں پٹک دی گئی تھیں، الٹ دی گئی تھیں، ان کو بھی اسی نے جو ہے ہلاک کیا تھا، یعنی وہ قوم لوط کی بستیاں۔ فغشاها ما غشا، تو آ پڑا ان بستیوں پر جو آ پڑا، جو اللہ کا عذاب تھا، جو پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں شک کرو گے اور جھگڑتے رہو گے۔ هذا نذير من النذر الاولى، یہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں جیسے پہلے بہت سے خبردار کرنے والے آ چکے ہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی ہے آنے والی۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو کھول سکے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ٹال سکے، جب وہ عذاب آ جائے گا سر پر تو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں ان باتوں پر تعجب ہو رہا ہے؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، اور تم مدہوش پڑے ہوئے ہو تکبر سے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔